بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند وزیروں کے ساتھ موصل سے مصر واپس جا رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر بادشاہ رینالڈ کی سلطنت سے ہوا تو دیکھا کہ ایک جگہ کافی ہجوم لگا ہوا ہے اور معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے جس میں ایک عیسائی وزیر کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وزیروں مشیروں کا تمام قافلہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی اسے بغور دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ کبھی یہ نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی شان ہوا کرتے تھے، اب یہ دونوں شادیوں اور میلوں میں ناچتے پھرتے ہیں۔ ایک وزیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ سلطان معظم میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیروں مشیروں کا قافلہ وہاں سے چل پڑا اور اپنی منزل کی جانب رواں دنواں ہو گیا۔ راستے میں جب انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا تو ایک اور وزیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ سلطان معظم، ایک عرض کروں؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو سلطان نے کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، سلطان معظم، راستے میں سب ایک جگہ پر عیسائیوں کا تہوار اور ایک وزیر کی شادی ہو رہی تھی تو سامنے ایک نوجوان اور گھوڑا ناچ رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا کبھی یہ نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی شان ہوا کرتے تھے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر آپ وضاحت کر دیں تو ہم سب کو سمجھ آ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ چند عرصے پہلے مجھے ایک وزیر نے بتایا کہ مصر کی سب سے بڑی جامع مسجد کے امام صاحب، جو کہ بہت نیک اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس امام مسجد کے بیٹے نے بادشاہ رینالڈ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بادشاہ رینالڈ نے اسے سونے کے سکوں میں تول دیا ہے اور اس کو اپنے وزیروں میں شامل کر کے اسے 10 کنیزیں اور ایک خوبصورت محل بنوار کر دیا ہے۔ اس کے بدلے میں بادشاہ رینالڈ نے اس کو مذہب اسلام کو چھوڑنے کا اور عیسائی مذہب اختیار کرنے کو کہا، اور اس بدبخت نے بادشاہ رینالڈ کی یہ شرط مان کر اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر عیسائی مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں نے اس وزیر سے کہا کہ اس کے والد صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، تو وزیر نے کہا کہ سلطان معظم، اس نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے اور تمام لوگوں سے اس کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے معافی بھی مانگی ہے۔ یہ خبر سن کر میں کچھ پریشان ہوا کہ اس طرح تو بادشاہ نے رینالڈ مسلمان نوجوانوں کو دولت کے نشے میں خریدنے اور تولنے کی پوری کوشش کرے گا، اور جس طرح اس امام مسجد کا بیٹا غافل ہو کر رائے حق سے بھٹک چکا ہے، کہیں اور نوجوان صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں، چونکہ اس وقت بادشاہ رینالڈ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اور تمام وزیر یہ سن کر پریشان بھی تھے اور سوچ گواں بھی کر رہے تھے کہ اب سلطان کیا کریں گے۔ پھر میں نے جب وزیروں کے چہرے کے تاثرات پڑھے تو میں نے تمام وزیروں کے سامنے کہا کہ اگر اسلام میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ اور وعدے کی پاسداری کرنے کا حکم جاری نہ کیا ہوتا تو میں آج ہی بادشاہ رینالڈ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ پھر میں نے بادشاہ رینالڈ کو خط لکھا کہ تم مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، تم دولت کے نشے میں خود تو اندھے ہو چکے ہو، لیکن بعد ایسے بدبخت مسلمان نوجوان بھی ہیں جو تمہیں دیکھ کر تمہاری جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دنیا اور آخرت کے ثواب سے لا علم ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم باز آ جاؤ، اور اگر دوبارہ میں نے اس طرح کی کوئی خبر سنی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ جب ایک قاصد یہ خط لے کر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ رینالڈ سمجھ گیا یہ یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی کا غصہ بھرا خط ہے۔ بادشاہ رینالڈ نے جب یہ خط پڑھا تو اس کے چہرے سے پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خط کے جواب میں بادشاہ رینالڈ نے اپنا خط سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف بھیجا۔ جب وہ خط میں نے پڑھا جس پر بادشاہ رینالڈ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے کسی مسلمان نوجوان، بوڑھے یا بچے کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سلطان معظم، یہ تو مسلمانوں کے انتہا درجے کی غربت ہے جس نے مسلمان نوجوانوں کو ہمارا مذہب اختیار کرنے کی طرف راغب کیا ہے، اور دولت تو ہمیں ہمارے خداوند نے دی ہے۔ سلطان معظم، اگر کوئی نوجوان گمراہ ہو رہا ہے یا بھٹک کر عیسائی مذہب اختیار کر رہا ہے تو اس میں میرا کوئی دوش نہیں، میں کیوں کسی مسلمان کو اپنے مذہب میں شامل کروں گا؟ البتہ اگر کوئی میرا دروازے پر آ کر کہے کہ میں مسلمان مذہب چھوڑ چکا ہوں اور میں عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو خوش آمدید ہی کہوں گا نا، کیونکہ خداوند کریم نے اسے میرے پاس بھیجا ہے کہ میں اسے اپنے اس عظیم مذہب میں شامل کر لوں۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ میں یہ خط پڑھ کے سمجھ گیا کہ بادشاہ اپنے اوچھے ادکنڈوں سے باز آنے والا نہیں، چونکہ بجائے اپنی غلطی کو ماننے کے اس نے سارا مدعا مسلمان نوجوانوں پہ ڈال دیا تھا۔ اور آج جب ہم لوگ وہاں سے گزرے جہاں پر عیسائیوں کا تہوار اور شادی ہو رہی تھی تو میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بھی ایک نوجوان اور گھوڑے کو ناچتے ہوئے دیکھا۔
یہ وہی بدبخت امام مسجد کا بیٹا ہے جو ایک وقت پر میدان جنگ کی شان ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ میں شیروں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اسلام کا بہترین شاہ سوار تھا، لیکن دنیاوی لالچ میں آ کر یہ راہ مستقیم سے بھٹک گیا ہے، اور اب یہ اور اس کا گھوڑا میلوں اور شادیوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نوجوان میں کوئی خامی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے دائرہ کار سے نکال کر عیسائیت میں ڈال دیا، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو معاملہ بھی کیا وہ بالکل حق تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ میدان کی شان مسلمانوں کی ایمان اور رائے حق کا مجاہد ہونے کے بجائے ناچ گانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر تمام وزیر بڑے حیران ہوئے اور اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ ہم میں جو بھی خامی ہے اسے دور کر دے، اور ہمیں راہ حق کے مذہب یعنی دائرہ اسلام سے کبھی بھی کسی وجہ سے خارج نہ کرنا۔ ہمارے دلوں کو مضبوط فرما، دنیاوی لالچ، دنیاوی دولت، عیش و عشرت ہمیں کہیں غافل نہ کر دے۔ ہماری مدد فرما، بے شک تو ہی مدد فرمانے والا ہے، اور ہمیں راہ حق پر ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، یہاں تک کہ ہماری جان اس سفر میں چلی جائے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ چند ہی عرصے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور بادشاہ نیلوڈ کے درمیان جنگ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سلطان نے بادشاہ نیلوڈ اور تمام عیسائیوں کو